یہ جو آپ الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہوں گے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے، ان کے وعدے نعرے، اس میں کوئی 300 یونٹ بجلی کی بات کر رہا ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت پسندانہ ان کی جو معیشت پہ یہ لوگ جھلک دکھا رہے ہیں اپنی، یہ ایسی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں یا واقعی یہ کچھ کر سکیں گے؟ جی سر، اگر یہ پارٹیاں حقیقت پسندانہ منشور پیش کر کے اس پہ اگر کام کرتی تو آج پاکستان بنگلہ دیش سے غریب تو نہیں ہوتا، آج پاکستان ہندوستان سے اتنا پیچھے تو نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری سیاسی لیڈران کی اور سیاسی حکمت عملی میں بھی کہیں نہ کہیں نقص تو ہے، جھول تو آ گیا ہے۔ اب اس وقت پاکستان ایک بڑی مشکل حالات میں کھڑا ہوا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بھی ہے، غربت بہت خاص طور پر بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ نیت بڑی اچھی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے، میرے خیال سے شاید حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا ہے کہ 300 یونٹ فری دے دیں گے۔ اس سے پہلے آئی پی پی کہہ چکی تھی، الحمدللہ آئی پی پی کے، مگر جو مجھ جیسا جو پھر یہ جو اکانومسٹ ہے وہ پھر یہ بات کرتا ہے، یہ میں خالی نمبر بتا دیتا ہوں، باقی لوگ خود جج کر لیں، کہ این ٹی ڈی سی کا جو سسٹم ہے اس میں 2 کروڑ 86 لاکھ صارف ہیں، گھریلو صارف ہیں، ٹھیک ہے، اس 2 کروڑ 86 لاکھ میں سے 2 کروڑ 65 لاکھ صارف جو ہیں وہ 300 یونٹ سے کم بجلی لیتے ہیں۔ صرف 20 لاکھ پاکستانی گھریلو صارف ایسے ہیں جو 300 یونٹ سے زیادہ بجلی لیتے ہیں، اور 93% یونٹ جو ہے پاکستان میں وہ صارف وہ ہے جو 300 یونٹ سے کم بجلی لیتے ہیں۔ تو آپ 92% گھریلو صارف کو فری میں بجلی تو نہیں دے سکتے۔ اس کا سالانہ خرچہ جو ہے اگر کراچی کو بھی اس میں سسٹم میں ڈال دیں تو 1300-1400 ارب روپے لگے گا۔ وہ پیسے اس وقت مجھے نظر نہیں آتے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیا یہ جو آپ نے خود وہ فرمایا کہ ادراک نظر نہیں آتا، کہ غیر سنجیدہ پن میں کہوں گا کہ ہے جو بھی یہ لوگ وعدے کر رہے ہیں۔ اب ہمارا پاور سیکٹر جو ہے، انرجی سیکٹر، بلکہ توانائی کا پوری اگر ہم بات کریں، سب سے بڑا مسئلہ وہیں پر ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ وہیں پر ہے۔ اس میں آپ اگر مطلب ہے گردشی قرضے کی بات کریں، گیس سیکٹر کا اپنا 2.85 ٹریلین سے 3 ٹریلین کی لوگ بات کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ڈبل کاؤنٹنگ بھی ہوگی۔ اسی طرح انرجی سیکٹر کا اراؤنڈ 2.5 ٹریلین ہے۔ کیا کوئی پلان نظر نہیں آتا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کہ جی ہمیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنا؟ مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کہتی تھی ہم کریں گے، نہیں کیا، نون لیگ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے جیسا فرمایا کہ جی اتنے سارے مطلب ہے مفت اگر آپ بجلی دیں، ہماری بہت ساری ڈسکوز نقصان میں کیوں چل رہی ہیں، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، پشاور، کیونکہ کلیکشن کم ہو رہی ہے۔ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ 2 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کہ گردشی قرضہ کم ہو۔ ایک طریقہ یہ کار ہے کہ جو اس کے اندر آپ کہہ دیں کہ ہم ریٹ بڑھائیں گے، جو یہ کیئرٹیکر حکومت نے بھی کیا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ذرا گھبراتی ہیں، لیکن یہ ریفارم نہیں ہے۔ اگر ریٹ ہی بڑھانا ہے آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قیمت خرید یا قیمت جو پیداوار جو تھی وہ مہنگی تھی، آپ نے وہ بوجھ لوگوں پہ ڈال دیا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کریں۔ تو کوئی سیاسی پارٹی اس وقت، شاید مسلم لیگ تو کہے گی پرائیویٹائزیشن کا، اور ساری پارٹیاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وغیرہ کی بات کریں گی، پیپلز پارٹی، لیکن ریٹ مہنگا کرنے کا تو الیکشن کیمپین میں کوئی نہیں کہے گا نا، کہ ہم آ کے آپ کے گیس کے ریٹ بڑھا دیں گے، یہ تو شاید کوئی نہ کہے۔ مفت کہنا بھی ایک بڑا چیلنجنگ بات نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی شاید یہ سمجھتا ہو کہ یہ ایسا ہوگا۔ مطلب پاکستانی جو ووٹ ڈال رہا ہے اس کو بھی تھوڑی سی سمجھ تو ہے نا، مطلب ہمارا بھی ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے نا۔ اگر آپ کو آج آ کے حکومت سندھ کہتی ہے مثال کے طور پہ کہ سارے کل سے روڈ ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، سیاستدان کہتے ہیں، لیکن یہ مطلب یہ تو یہ نکات تو خیر تھوڑی سی کیا ہے کہ تیرے وعدے پہ جی ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔